اگر اس دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو ہمیں لا تعداد مدبرین، سیاستدان، انسانوں کا بھلا چاہنے والے اور ان کی فلاح و بہبود کے کام کرنے والے بادشاہ ملتے ہیں، لیکن انسانی سماج پر جتنے اثرات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے مرتب ہوئے، اتنی اثر آفرینی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ آپ کی شخصیت کے سحر، کردار کی عظمت اور اخلاق کی پاکیزگی کی گواہی اپنوں اور پرایوں سبھی نے دی۔ تاریخ عالم ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا میں طرح طرح کے رہنما آئے جن کی تعلیمات صرف خیر و فلاح تک دکھائی دیتی تھی اور ان کے اثرات زندگی کے کسی ایک خاص پہلو یا گوشے پر اثر انداز ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، مگر محسن انسانیت آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی شخص پوری تاریخ انسانیت میں ہمیں ایسا دکھائی نہیں دیتا جس نے نہ صرف پورے کے پورے انسان کو بلکہ پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر اندر سے بدل دیا ہو۔ اسی بنا پر غیر مسلم بھی آپ کو عظیم ترین معمار انسانیت مانتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ جیسے معروف غیر مسلم مصنف نے جب دنیا کے 100 عظیم انسانوں کے نام ایک کتاب مرتب کی تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا، اور جب اس کے اس انتخاب پر لوگوں نے اعتراض کیا تو مائیکل ہارٹ نے ان سے کہا کہ پھر مجھے کوئی ایسی شخصیت کے بارے میں بتا دو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پلہ ہو، تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ خود مائیکل ہارٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر فہرست رکھنے کے بارے میں لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کی واحد ہستی ہیں جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر کامیاب رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ آپ ایک انتہائی مؤثر رہنما تھے۔ آج 1400 برس گزرنے کے باوجود ان کے اثرات انسانوں پر ہنوز گہرے اور مسلم ہیں۔ خواتین حضرات، یہ رویہ ہمیں ہندوستان میں بھی نظر آتا ہے کہ جب کوئی غیر مسلم تعصب کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ بلا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں بول اٹھتا ہے۔ آج کل تو ہندوستان میں مسلمانوں پر عرصہ حیات ویسے ہی تنگ ہے، وہ تو مکمل آزادی کے ساتھ عبادات بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ہندوتوا کا پرچار کرنے والی مودی سرکار پولیس جیسے ادارے کو بھی استعمال کرنے سے باز نہیں آتی۔ پولیس مسلمانوں پر تشدد کرتی ہے، انہیں مساجد سے باہر نکالتی ہے، لیکن پھر اللہ رب العزت بھی ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ جیسے کہ علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح ہندوستان کے 2 پولیس آفیسرز اسلام اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں آواز حق بلند کر رہے ہیں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل جب ہندوستان میں مسلمانوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شان میں ایک ریلی کا اہتمام کیا تو اس جلوس کے راستوں پر فسادات کو روکنے کے نام پر پولیس دستے تعینات کر دیے گئے۔ گمان یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ پولیس مسلمانوں پر تشدد کر کے انہیں منتشر کر دے گی، لیکن پھر اسی جلوس میں ایک ہندوستانی پولیس آفیسر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ تقریر دیکھیے، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، وہ آج بھی کیسے پورا ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر ایک ویدھوا استری خدیجہ سے نکاح کر کے اس ابھاگن کو سہاگن بنانے کا کار کیا۔ ساتھیوں، جب بیٹیاں پیدا ہوتی تھی تو لوگ ان کو زندہ دفن کرتے تھے۔ ہمارے پیغمبر نے دنیا کو یہ سندیش دیا، لوگوں کو بتایا کہ اللہ جن کو اس دنیا میں پیدا کرتا ہے، جب ان کو رہنے کھانے سارا سب کچھ بندوبست اللہ کرتا ہے، اس لیے ہمیں ایسا پاپ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا اعتراف کچھ عرصہ قبل ہندوستانی پولیس کمشنر بھوشن کمار صاحب نے بھی کیا تھا۔ ذرا ان کی تقریر بھی دیکھیے کہ کیسے خوبصورت الفاظ میں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اس سے گزرتے ہو اور وہاں پہ اگر کسی کسان اور کسی کی پیداوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ۔ اس لیے 84 لڑائیاں ہوئی اور ان لڑائیوں میں کیول 1014 لوگ مرے، دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اور جب پروفیٹ محمد جب مکہ میں آئے اپنے پورے سینیکوں کے ساتھ، تو جس مکہ والوں نے ان کو اپمانت کیا تھا، جس مکہ والوں نے ان کو پتھر سے مارا تھا، جس مکہ والوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور ان کی تکلیف کے چلتے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی،
اس مکہ والوں کو انہوں نے پیار سے جیتا، اور وہ مکہ کی جو فتح تھی ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا۔ ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور پروفٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب جنازہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو محمد نے کہا، پروفٹ محمد نے کہا، کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے۔ اس بوڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے، ایک محمد نام کا ایسا شخصیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے، اس لیے وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی۔ اس کے سر پہ گٹھری تھی اور گٹھری اٹھ نہیں رہی تھی۔ ایک نوجوان آیا اور بولا کہ ماتا جی میں آپ کی مدد کروں، آپ چلو آپ کی گٹھری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں۔ عورت نے ان کو گٹھری دی اور وہاں سے نوجوان اس گٹھری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ اب ٹھیک ہے آپ گٹھری لو جاؤ۔ اس عورت نے پوچھا کہ کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گٹھری لے کے جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں۔ جس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گٹھری کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے، اور اسی دن عورت اسلام میں آ گئی۔ جو عورت پروفٹ محمد کے سر پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی نماز کے جاتے سمے، روز کچرا پھینکتی تھی ان کے سر پہ، ایک دن جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہے تھے پروفٹ محمد تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی۔ اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی، جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا، جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا، وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حل پوچھنے آ رہا ہے، اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا۔ ایک چیز لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، یہ جو تحمل ہے، یہ جو ہماری سہیشونتا ہے، یہ جو ہمارا ایک انسانیت کے پرتی پریم ہے، یہ حدیث میں اور پروفٹ محمد کی جو سنت ہے، یہ جب ہمارے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے۔ دوستو بلا شبہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت عالم خلقت کا نقطہ کمال اور عظمتوں کی معراج ہے۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکے میں بھی جھانکیں تو معلوم ہوگا کہ راہبر کامل نبی آخر الزماں مولائے کل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کے نہ ماننے والوں نے بھی پرتپاک انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ پورے ہندوستان کے باپو گاندھی جی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو سنیے وہ کیا کہتے ہیں۔ اسلام اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں تعصب اور ہٹ درمی سے بالکل پاک تھا۔ دنیا سے خراج تحسین وصول کیا جب مغرب پر تاریکی اور جہالت کی گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ اس وقت مشرق سے ایک ستارہ نمودار ہوا، ایک روشن ستارہ جس کی روشنی سے ظلمت کدے منور ہو گئے۔ اسلام دین باطل نہیں ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اسلام بزور شمشیر نہیں پھیلا، بلکہ اس کی اشاعت کا ذمہ دار رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایمان، اثار اور اوصاف حمیدہ تھے۔ ان صفات نے لوگوں کے دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ اسی طرح ہندوستان کی تحریک آزادی کا ایک اہم کردار سروجنی نائیڈو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں، اس پاک انسان نے اپنے آپ کو معبودیت اور پرستش کا محل قرار نہیں دیا۔ اس کو انسان کی طاقت اور کمزوری کا پورا علم تھا۔ وہ بنی نوع انسان کے اندر تھا، لوگوں کے ساتھ بولتا، انہی کے ساتھ چلتا پھرتا اور کام کرتا تھا۔ وہ خود بھی انسان تھا۔ اپنی رات دن کے عملی نمونوں سے اس مقدس انسان نے یہ شاندار سبق اپنے پیرووں کو سکھلایا کہ زبان سے جو کچھ کہنا ہے اور جس بات کی تلقین کرنی ہے اس پر خود بھی عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ ہندوستان کے مشہور صحافی سردار دیوان سنگھ مفتون نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں لکھتے ہوئے کہا کہ ایک روز مولوی صاحب نے مجھے رسول اللہ کی وہ حدیث سنائی جس میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ میں نے جب یہ حدیث سنی تو میں نے غور کیا کہ اس شخصیت کی بلندی کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے جس نے حاکم وقت کے سامنے حق و صداقت کی آواز کو دنیا میں سب سے بڑا جہاد قرار دیا ہو۔ ان ہونٹوں کی قدر و قیمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا جن ہونٹوں سے یہ سچے الفاظ نکلے۔ مشہور برطانوی ادیب جارج برنرڈ شاء جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے تو کہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کی حیران کن استقامت کی بنا پر ہمیشہ تعظیم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد مذہب ہے جس میں گہرائی ہے اور یہی چیز لوگوں کے لیے دلکش ثابت ہوئی ہے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب کے بارے میں پیش گوئی کرنا چاہتا ہوں کہ آج جسے یورپ کہتے ہیں وہاں یہ مانا جانے لگے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آج کی دنیا
دنیا کی قیادت کرنے کے لیے کوئی ایسا شخص ہوتا جیسے وہ تھے تو تمام عالمی مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جاتا اور ہم بالآخر خوش بختی اور اتفاق کی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عظیم جرمن مفکر گوئٹے کہتا ہے کہ وہ شاعر نہیں ہیں، ایک پیغمبر ہیں، اور وہ ہمارے پاس قرآن لائے جو خدائی قوانین کا مجموعہ ہے۔ یہ ایسی کتاب نہیں جسے کسی انسان نے لطف لینے کی خاطر یا مجموعی علم کو بلند کرنے کی خاطر لکھا ہو۔ اور خواتین حضرات، فرانس کا مشہور فاتح نیپولین بوناپارٹ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اور انقلابات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مرکزی حیثیت اور اہمیت کی حامل تھی، جن کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا اور ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا تھا کہ جس نے چند ہی سال میں دنیا کو جھوٹے خداؤں سے نجات دلا دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے 1500 سال میں کفر کی نشانیاں اتنی نہ مٹائی ہوں گی جتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے صرف 15 سال میں مٹا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ہستی بہت ہی بڑی ہے۔ خواتین حضرات، قصہ مختصر یہ کہ غیر مسلم دانشور ہوں، ادیب ہوں، صحافی ہوں یا ریسرچرز ہوں، محسن انسانیت آقائے دو جہاں کے بارے میں اظہار خیال پڑھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ تاریخ یہ مانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت اور سیرت طیبہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث نجات ہے بلکہ آپ واقعی محسن انسانیت اور رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعلیمات پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اگر آپ کے دل کی یہی آرزو ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں، اور اس کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بن جائیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔